بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انس قال جاء رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی اصبت حدا فاقمه علی قال ولم يسأله عنه وحضرت الصلاة فصلى مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم او کما قال الى آخرہ رواہ بخاری و مسلم۔ سامعین محترم، حضور نبی کائنات آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے کوئی ایسا جرم کر لیا ہے، مجھ سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے جس کے اوپر حد لازم آتی ہے۔ حد مطلب کہ سزا بنتی ہے۔ میں نے ایسا جرم کر لیا ہے کہ حضور میرے اوپر حد قائم کریں، مجھے سزا دی جائے۔ میں نے ایسا کو گناونا جرم کر لیا ہے، اس سے حد لازم ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول میرے اوپر حد قائم کی جائے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس بندے سے یہ نہیں پوچھا کہ تو نے جرم کون سا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ معزز سامعین و حاضرین، یہ بہت بڑا جملہ کہ وہ لم یسألہ، پیارے آقا علیہ السلام نے پوچھا نہیں اس سے کہ تو نے جرم کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شان ستاری، کہ کسی کے عیبوں کو چھپانا، اس کے اوپر پردہ ڈالنا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے نہیں پوچھا کہ اس کی پردہ دری ہوگی، سب کے سامنے اس کی رسوائی ہوگی، کس نے نہیں پیارے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ تو نے جرم کون سا کیا ہے۔ نہ ہوا کیا، جب اس نے یہ عرض کیا حضور میرے اوپر حد قائم کریں، تو پیارے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ تو نے جرم کون سا کیا ہے۔ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، اتنی دیر میں نماز کا ٹائم ہو گیا اور اذان بلند ہو گئی، اذان کی آواز آئی، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، اس شخص نے بھی پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی، حضور کی معیت میں، حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ جب نماز مکمل ہو گئی، نماز ادا ہو گئی، وہ شخص پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے اوپر حد قائم کریں، حضور میرے سے یہ جرم ہو چکا ہے کہ اس سے حد لازم آتی ہے، میرے اوپر حد قائم کریں، مجھے سزا دیں۔ تو نبی کائنات آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے حسین اور پیارے انداز کے ساتھ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قال الیس قد صلیت، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز ادا نہیں کی؟ اللہ، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی، ہمارے ساتھ نماز ادا نہیں کی؟ وہ صحابی آنے والا شخص عرض کرتا ہے قال نعم، اللہ کے رسول ہاں میں نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی ہے، آپ کے ساتھ ہی نماز پڑھی ہے۔ تو نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن اللہ قد غفر لک ذنبک، کہ جب تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے تو اس نماز کی برکت سے رب تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے سارے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے، تیرے اوپر حد جو تھی وہ نافذ ہو چکی ہے، تیرے گناہ معاف ہو چکے ہیں، رب تعالیٰ نے نماز کی برکت سے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ سامعین محترم، یہاں ایک بات تو یہ ہے سمجھنے والی کہ یہ جو آنے والا شخص تھا کہ میرے اوپر حد قائم کرے، اس سے مراد یہی تھا کہ وہ کوئی صغیرہ گناہ ہوگا، کبیرہ گناہ نہیں، کوئی بڑا گناہ نہیں ہو سکتا، کوئی چھوٹا گناہ تھا کہ اس نے اپنے ذہن کے اندر یہ خیال بنا رکھا تھا کہ اس پر حد لازم آتی ہے، اس سے مجھے کوئی سزا ملنی چاہیے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ نماز پڑھائی اور نماز کے بعد یہ اعلان کر دیا گویا کہ نماز نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے ایک اور شخص آیا، اس نے آ کے بھی یہی اسی طرح کا سوال پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے رکھا کہ حضور میں نے فلاں عورت کے ساتھ ایسا کر دیا ہے، حضور یہ ہو گیا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی وقت بھی نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی گئی، تو نماز کے بعد پھر اس شخص نے عرض کیا کہ حضور میرے اوپر حد لازم کرے، مجھ سے یہ جرم ہو گیا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کی برکت سے تیرے گناہ معاف ہو گئے، تجھے معافی مل گئی۔ تو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اعزاز، یہ اعلان، یہ خوشخبری فقط میرے ہی لیے؟
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی میری امت کے اندر کو گناہ کے بعد نماز پڑھ لے گا اللہ پاک اس نماز کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، یہاں گناہ صغیرہ مراد ہے، گناہ کبیرہ نہیں۔ کوئی شخص چوری کر کے نماز پڑھ لے، والدین کو ناراض کر کے نماز پڑھ لے، زنا بدکاری و بے حیائی کر کے نماز پڑھ لے، یا اس طرح کے اور بڑے بڑے جو گناہ ہیں، شراب پی کے نماز پڑھ لے، قتل کر کے نماز پڑھ لے، تو نہیں، یہ گناہ صغیرہ ہیں، جو چھوٹے گناہ ہیں وہ نماز سے معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان شریف کا مفہوم ہے کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، اور عید سے لے کر دوسری عید تک کہ جو درمیان میں چھوٹے گناہ ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں جب تک بندہ بڑے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ تو یہ صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں، یہ اسی طرح نیک کام کرنے سے بخشے جاتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو نیکی اور اچھائی پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔